اگر کوئی CIA سے آیا ہے یا ISI سے آیا تو وہ آ کے اعلان تو نہیں کرے گا کہ میں کس محکمے سے آیا. اگر کل کو یہ ثابت ہو جائے کہ ISI اس میں انوالو نہیں تھی، تحقیقات میں کوئی لوگ پکڑے جائیں اور پتہ چل جائے کہ کس نے بھیجے اور کون تھے، تو حامد میر کہاں کھڑا ہوگا؟ کہ یہ چیزیں بھی کھل جائیں گی کہ حامد میر کا کوئی ذاتی ایجنڈا ہے، یا ویسے ہی ایک آدمی ذہنی طور پہ اتنا مخالف ہو چکا ہے، یا یہ کہ باہر سے کسی کا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل امجد شعیب، اور ہم بات کریں گے اسد طور کی. جو معاملہ ابھی بہت زیادہ زیر بحث ہے، نہ صرف اسد طور کا بلکہ اور بہت سے صحافی جو ہیں اس میں کود چکے ہیں. اسد طور کے ساتھ جو بھی معاملہ پیش آیا، اس کی FIR ہو چکی، اس کے ساتھ انویسٹیگیشن کے لیے سارے ادارے جو ہیں وہ بہت چوکنے ہیں اور انویسٹیگیشن کے پروسیس میں سے گزر رہا ہے سارا معاملہ. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ صحافی ہیں جو اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ اس میں سے وہ بھی نکال لیں. اور ان میں سے جو سب سے بڑا نام ہے وہ حامد میر کا ہے. ان کو بہت زیادہ ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بات بھی ہو رہی ہے. ان کے بارے میں جو سب سے زیادہ اہم بات ہے جو سر امجد شعیب سے میں پوچھنا چاہوں گی. سر، ویلکم ٹو گلوبل انسائٹ، اور آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ. جو بہت پرومیننٹ ایک بات چل رہی ہے، وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حامد میر کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ کنفرم ISI ہی نے کیا ہے. اور انہوں نے اس پہ صرف یہ نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ آپ ہمارے گھر میں گھس کر، پہلا ایکوزیشن ان کا یہ تھا کہ آپ ہمارے گھر میں گھس کے ماریں گے. تو اس کے آگے انہوں نے باقاعدہ دھمکی بھی دے دی کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے. اور باقاعدہ دوسرے میڈیاز کو انہوں نے انٹرویوز بھی دیے کہ میں لائیو مناظرے کے لیے چیلنج کرتا ہوں آپ لوگوں کو، میرے ساتھ چیلنج پہ آ جائیں. تو کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ حامد میر کو اتنے آگے تک چلے جانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، حامد میر کا ایجنڈا کیا ہے، کون لوگ ہیں اس کے پیچھے، یا وہ خود ہی یہ کر رہا ہے، یہ تو وقت کے ساتھ یہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی. لیکن ایک چیز واضح ہے کہ حامد میر جیسے سینئر جرنلسٹ کو اتنا گھٹیا رویہ نہیں اپنا رکھنا چاہیے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ آج اس کا اپنا امیج بہت خراب ہوا، اس وجہ سے کہ یہ جرنلسٹ والی باتیں نہیں تھیں، یہ تو سکینڈلس باتیں تھیں، یا ان لوگوں کی باتیں تھیں جو کہ نجی زندگیوں میں جھانکتے ہیں، جو لوگوں کے سکینڈل بنا کے سامنے لے کے آتے ہیں، جو آپ کہہ لیجئے کہ گھٹیا طبقہ جو ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تحقیقات سے پہلے ہی اگر کسی نے کسی پہ الزام لگا دیا، مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب مجھے CIA نے مارا کیونکہ وہ آ کے کہہ رہے تھے ہم CIA سے ہیں، تو یہ امریکہ لڑنے کے لیے جاتے اس سے. یہ چیزیں ثابت کرنی ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی بات میں کس حد تک وزن ہے. اور ویسے بھی اگر کوئی CIA سے آیا ہے یا ISI سے آیا تو وہ آ کے اعلان تو نہیں کرے گا کہ میں کس محکمے سے آیا. یہاں یہ کہتے ہیں کہ اس نے آگے کہا جی ہم ISI سے ہیں، کہو ISI زندہ باد، وہ جو مرضی کہتا رہے. اگر کل کو یہ ثابت ہو جائے کہ ISI اس میں انوالو نہیں تھی، تحقیقات میں کوئی لوگ پکڑے جائیں اور پتہ چل جائے کہ کس نے بھیجے اور کون تھے، تو حامد میر کہاں کھڑا ہوگا؟ کہ یہ چیزیں بھی کھل جائیں گی کہ حامد میر کا کوئی ذاتی ایجنڈا ہے، یا ویسے ہی ایک آدمی ذہنی طور پہ اتنا مخالف ہو چکا ہے، یا یہ کہ باہر سے کسی کا ہے کوئی تعلق. یہ تو چیزیں جو ہیں یہ میرا خیال ہے کہ تحقیقات میں ابھی شاید ان کو انٹیلیجنس کو یہ سامنے لانی پڑے، یہ مسئلہ بھی حل کرنا پڑے. کیونکہ یہاں پہ پچھلے دنوں جب چیف آف آرمی اسٹاف نے ان کو بلایا تھا اس پہ افطاری پہ، اور وہاں جو بات چیت ہوئی تو چیف آف آرمی اسٹاف نے واضح کہا تھا کہ جو غیر ملکی ایمبیسیز میں جا جا کے جو کچھ کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے. تو یہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. حامد میر صاحب چونکہ اس کا نام بھی نہیں لیا تھا تو اس نے خود ہی کہہ دیا کہ جی ہم تو جاتے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ جو کچھ آپ نے کہا ہے کیا واقعی وہ ٹھیک ہے. یعنی یہ بھی ایک گھٹیا بات تھی کہ انسان اپنے اداروں پہ یقین کرنے کی بجائے جا کے غیروں سے پوچھتا پھرے. لیکن وہ پوچھنا نہیں ہوتا، آپ جاتے ہیں وہاں پہ کچھ اور کرنے کے. تو یہ انفارمیشن بھی آرمی کے پاس ہے، سو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی چیزیں سامنے آئیں. تو ہر چیز میں ایک برائی ہے لیکن اچھائی بھی اس میں سے نکل سکتی ہے. کوائٹ پاسبل کہ ہمارے ہاں یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بن جائے اور ISI اب آئندہ کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پہ کلیئر کرا کے قوم کے سامنے کھڑی ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں
جو آپ کے اداروں کو بلا وجہ بدنام کرتے ہیں۔ اس خاتون کو جو ڈیفیم کیا یا اس کے بارے میں جو کچھ باتیں کی، اس کے بارے میں رپورٹ وہ دی جائے گی، اور اگر وہ رپورٹ اس طرح کی ہے جس سے کہ پتہ لگتا ہے کہ اس آدمی نے اس کو بلیک میل کیا ہے یا بہت غلط باتیں کی ہیں جس سے کہ اس کی ڈیفیمیشن بھی نکلتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر فرد جرم عائد ہو جائے۔ اور اس چیز سے بچنے کے لیے اگر یہ ڈرامہ ہوتا ہے تو وہاں فرد جرم عائد ہونے کی بجائے اگر عدالت اس کا رونا شروع ہو گئی کہ اس کو کس نے مارا اور کیا کیا ہے تو ان کو تحفظ دیں، یہ کریں وہ کریں، تو وہ قصہ غائب ہو جائے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس خاتون کو انصاف نہیں ملے گا، اور وہ اس لیے نہیں ملے گا کہ اس نے توجہ ساری عدالت سمیت باقی دنیا کی کسی اور طرف کروا دی ہے اسطور نے، لہذا عدالت میں اب اس چیز کا ذکر کی بجائے اس کی مارداڑ کا ذکر ہو جائے۔ صحیح۔ اور سر ایک آف دا ٹاپک بات ہے جس پہ میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی، جو پاکستان کی طرف سے فلسطین کے معاملے پہ قرارداد پیش کی گئی تھی یونائٹڈ نیشنز میں، وہ جو پاس ہوئی ہے اس پہ اسرائیل کا ری ایکشن بھی آ چکا ہے، پاکستان اور ترکی نے اس کو ویلکم کیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی سفارتی کوششوں اور فلسطین کے مسئلے کو حالیہ وقت میں جیسے پاکستان نے اٹھایا اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک اگر مسئلے کے نقطہ نگاہ سے میں دیکھوں تو یہ بہت ہی اچھی کوشش تھی، پاکستان نے ایک لیڈ رول پلے کیا، اور یہ جو کوشش ہے یہ اسی طرح کی پاکستان کو کشمیر کے معاملے میں بھی کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں یہ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح اسرائیل نے اور امریکہ نے ریئیکٹ کیا ہے اس پہ، میں سمجھتا ہوں کہ لازماً وہ وہاں پہ ناراضگی ہے، اور وہ پاکستان کے اندر بہت سارے مختلف قصوں کو اچھالنا چاہیں گے یہ دکھانے کے لیے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹ وائلیشن زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو جو اسرائیل کے اوپر آپ نے قرارداد پاس کرائی، کیونکہ وہ بھی ہیومن رائٹس پہ ہم نے پاس کروائی۔ تو یہ پاکستان کے لیے مسئلہ آئے گا، چنانچہ مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ ہے، میں مجھے جو زیادہ ابھی فکر ہے وہ ایک اور ہے۔ دیکھیں، احمد میر نے جو کچھ کیا وہ بڑا ہی ایک غلط ہے، اور اصولی طور پہ کوئی بھی سوچے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ اس شخص سے بہت ناراض ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کو بڑا دکھ ہوگا کہ اس شخص نے کیا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حامد میر کو بڑی مکمل طور پہ ریاست کو پروٹیکشن دینی چاہیے۔ کل کوئی باہر کی انٹیلیجنس ایجنسی اگر حامد میر کے اوپر 2 گولیاں چلا دیتی ہے تو یہ اس سے بڑا مقدمہ بنے گا، کہا یہی جائے گا کہ جناب چونکہ حامد میر نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ باتیں کی تھی لہذا یہ کر دیا، وہ ایک اور مقدمہ کھل جائے۔ سو ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے، اور میں بالکل مجھے اس چیز کی فکر بھی ہے، خطرہ بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت پاسبل قسم کی تھریٹ ہے پاکستان کے لیے، جہاں حامد میر کے اوپر 2-4 فائر کر کے، ضروری نہیں کہ اس کو لگیں یا ماریں، فائر 2-4 کرا کے تو آپ یہ بہت بڑا مقدمہ کھڑا کر سکتے ہیں، جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ جس کے اوپر رونا دھرنا شروع ہو جائے گا کہ جی دیکھیں احمد میر نے 2 باتیں کی تھی جس سے اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں تھی، لہذا اس کے بارے میں اب اس کی زندگی کے در پہ ہیں، احمد میر کو مارنے کی کوشش کی گئی، یہ کیا گیا وہ کیا، یہ ایک بہت بڑا کیس کھل سکتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ سر ہمیں انلائٹن کرنے کا اور اپنا وقت دینے کا۔ اللہ حافظ۔